आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मैंने उस समय एक लड़के को मारने की कसम खाई थी, तो क्या आप तौबा कर सकते हैं या मारूं इसे? आप नहीं मारो भाई, नाजायज़ चीज़ पे कसम खाई है तो वो कसम तोड़ना लाजिम है। बाकी आपने अगर टाइम मुतय्यन किया था कि इतने दिन के अंदर अंदर मारूंगा उसको, तो फिर जब उतने दिन गुजर जाएं और नहीं मारें तो कसम का कफ़ारा अदा करें और मारें नहीं। और अगर ऐसे ही कहा था मैं इसको नहीं मारूंगा, कोई टाइम मुतय्यन नहीं किया था, तो फिर कसम टूटेगी आपकी मौत के वक्त या उसकी मौत के वक्त, क्योंकि उस वक्त फिर कसम का यानी इम्कान ही ख़त्म हो जाएगा ना। तो फिर आपने वसीयत करनी है कि मैंने चूँकि कसम खाई थी इसको मारूंगा और अब शरीयत ने मारने को नाजायज़ करार दिया है, तो मेरे मरने के बाद मेरे माल में से कसम का कफ़ारा अदा किया जाए, क्योंकि मरने के बाद कसम टूटेगी। मुलाजमत की जगह पर वज़ू करते हुए क्या राइट फुट यानी दायां पाँव पहले धोकर फिर पेपर टॉवल से खुश्क करके मोज़े पहन लिए जाएं और फिर जूता पहन लिया जाए और इसके बाद यही काम लेफ्ट फुट के साथ किया जाए? कि ऐसा करना जायज़ है? जायज़ है भाई, इसमें कोई हर्ज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमना था या आमिना? आमिना था, मीम के नीचे ज़ेर, सैयदा आमिना। कब्रिस्तान में बोरिंग करवाकर पानी निकालना कैसा है? जायज़ है। मेरे शौहर ने मुझे ज़बरदस्ती मेरी नंद के घर इनका काम करने के लिए रखा हुआ है, इनके यहाँ डिलीवरी है और मैं नहीं रहना चाहती, मुझे बताइए मैं क्या करूं? कर लें, नंद के काम आ जाएं, वो भी रिश्तेदार है, कल वो भी आपके काम आ जाएगी। रिलेशन बनाने के लिए एक दूसरे की खिदमतें करनी पड़ती हैं और ऐसे मौके पे तो ख़वातीन ही काम आती हैं ना। जब डिलीवरी होती है तो सारी ख़ानदान की ख़वातीन ही उस औरत को संभालती हैं जिसके बच्चा पैदा होने वाला है उसके। ये तो अखलाकियात का तकाज़ा है। तो अगर आपके शौहर ने कहा है तो आप कर लें, बिला वजह की खामखा की मुखालफत ना करें। हाँ, कोई ऐसा काम लगा दिया जो बहुत ही ज़्यादा सख्त है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला काम है, तो अलग बात है, फिर शौहर के लिए जायज़ नहीं है कि बीवी पे उसकी हैसियत से ज़्यादा जिम्मेदारी डाले। लेकिन नॉर्मली ख़ानदानी लोगों में सब ऐसे मौके पे एक दूसरे की मदद करते हैं, तो करनी चाहिए। आधे पागल के बारे में क्या हुक्म है शरीयत में? क्या वो जन्नत में जाएगा? जब कोई पागल जितना पागल होता है तो उसी हिसाब से हकाम का मुकल्लफ होता है। आधा पागल क्या होता है मुझे नहीं पता। खैर, जब वो उसका दिमाग काम कर रहा होता है तो फिर शरीयत के हकाम का वो मुकल्लफ होता है, और जिस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा तो वो मरफूल कलम है, उस वक्त के बारे में उससे हिसाब नहीं होगा। तो अगर जब दिमाग काम कर रहा था उस वक्त अगर वो गुनाह करता है तो फिर उससे हिसाब व किताब होगा। ज़कात के तौर पर सिर्फ नकद रकम ही दी जा सकती है या सामान चीज़ें वगैरह भी दे सकते हैं? चीज़ों की कीमत ख़रीद का एतबार होगा या कीमत फ़रोख्त का? चीज़ें भी दे सकते हैं और कीमत फ़रोख्त का एतबार होगा। जो चीज़ दे रहे हैं देखा जाएगा ये चीज़ अगर अभी मार्केट में बेचूँ तो कितने की बिकेगी। मियाँ बीवी आपस में अगर तलाक की बातें करें, बीवी को तलाक के बारे में समझाने के लिए, तो क्या ऐसे तलाक हो जाती है? मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं जी, ऐसे तलाक नहीं होती। तलाक के 3 साल बाद दोबारा इसी आदमी से निकाह करके साथ रह सकते हैं? अगर 3 तलाक़ें दी थी तो फिर नहीं रह सकते, अगर 3 से कम दी थी तो रह सकते हैं। अच्छा, वितर की तीसरी रकत में सूरत पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? वितर की तीसरी रकत में दुआए कुनूत पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब है कि उसको छोड़ देना हरज है, गुनाह का ज़रिया बन सकती है ये चीज़, उसकी शरीयत में ताकीद है। वितर की तीसरी रकत में सूरत पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। वितर की तीसरी रकत में दुआए कुनूत पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ना ठीक नहीं है, तो इसलिए दुआए कुनूत सीखें। हाँ, जब तक नहीं सीख पाते या मुश्किल हो रहा है, बहुत बाज़ लोगों की बड़ी उम्र हो जाती है, फिर उनकी ज़बान पे अल्फाज ही नहीं चढ़ते, तो फिर कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। तो चूँकि दुरूद शरीफ भी एक दुआ है तो वो भी पढ़ सकते हैं। फिर अगर जमात से नमाज़ पढ़ते हुए बीच में वज़ू टूट जाए तो बाहर कैसे निकलें? पीछे काफ़ी लोग होते हैं, इनकी नमाज में खलल आएगा। कोई बात नहीं, आने दें खलल, आप निकल जाएं, खड़े रहना वहाँ जायज़ नहीं है। क्या ज़कात एडवांस में दे सकते हैं? जी हाँ, एडवांस में ज़कात दे सकते हैं। कुछ दिनों पहले हमारे वालिद साहब को सीने में दर्द हुआ, हम समझे कि गैस का दर्द है, जो कि इनको पहले भी होता रहता था। हमने सारी कोशिशें की, फिर हम इनको डॉक्टर के पास लेकर जाने लगे तो इनका इंतकाल घर पर ही हो गया। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए भाई। डॉक्टर ने कहा कि इनके अंदर ज़िंदगी की कोई आसार नहीं है। अब हमारे बाज़ रिश्तेदार हमें कहते हैं कि तुम लोगों ने अपने अब्बू के साथ ज़्यादती की और अगर जल्दी ले जाते तो अब्बू बच जाते, इसका कफ़ारा क्या होगा? कोई भी अपने बाप को नहीं मारना चाहता, रिश्तेदार मनफी बातें कर करके गम बढ़ाते हैं।
تو ایسے رشتہ داروں کو بولو خدا کے عذاب سے ڈرو. تو آئندہ یہ احتیاط کریں, کوئی بھی بیمار ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں, خود سے فرض نہ کر لیں کہ گیس کا درد ہے. تو لیکن جو ہوا وہ ہو گیا, بس اب اس کو بھول جائیں. آپ کوئی زیادتی نہیں کی آپ نے, ابو کے لیے توبہ استغفار کریں, ان کی مغفرت کی دعا کریں, آئندہ بہرحال احتیاط کریں آپ. لیکن جو رشتہ دار اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ منفیت پھیلا رہے ہیں. لوگوں کا کام ہوتا ہے طنز کرنا. ایک تو باپ کے مرنے کا غم ہوتا ہے, اوپر سے یہ اس طرح کی باتیں لوگ شروع کر دیتے ہیں. ایک غیر مسلم لڑکا ہے جو دل سے اسلام کو مانتا ہے اور اللہ کو بھی مانتا ہے, لیکن اس نے جا کر باقاعدہ اسلام قبول نہیں کیا جان کے خوف سے. اگر اس نے کسی مسلمان لڑکی سے نکاح کر لیا تو کیا اس کا نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا, اسلام قبول کرنا پڑے گا. ہاں, پبلک کے سامنے اسلام اگر قبول نہیں کر رہا ڈر کی وجہ سے تو اکیلے میں کر لے, لیکن یہ الفاظ اس کو زبان سے کہنے پڑیں گے کہ اللہ میں نے اپنا ہندو مذہب چھوڑ دیا اور میں اب اسلام میں داخل ہو چکا ہوں. صرف یہ مان لینا کہ واقعی اللہ کے نبی سچے نبی ہیں اور دل میں یقین ہو جانا کہ اسلام سچا مذہب ہے, یہ یقین ہونا کافی نہیں ہے. اقرار باللسان, زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق, یہ بھی ضروری ہے, ایمان کے ارکان میں سے ہے. فرعون کو بھی تو دل سے یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں. قرآن کہتا ہے وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم. فرعون نے زبان سے انکار کیا لیکن دل میں فرعون کو یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں. تو ہاں, پبلک کے سامنے اقرار کرنے میں اگر جان کا خوف ہے کہ گھر والوں کے سامنے میرا راز فاش ہو جائے گا, جان سے مار دیں گے, تو اکیلے میں اقرار کر لے. یعنی کلمہ شہادت زبان سے کہنا پڑے گا اس کو کہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور یہ کہے کہ میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں. تو اگر یہ الفاظ کہے تھے, بے شک چھپ کے کہے ہوں, اللہ سے کہے ہوں, تو پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اس کا نکاح درست ہے. مفتی صاحب میں جب بھی اللہ کو یاد کرتا ہوں شیطان کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتا ہے. نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے, نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں تو کسی نہ کسی انسان کا چہرہ آتا رہتا ہے. جب اللہ کو یاد کرتا ہوں تب بھی کسی انسان کا چہرہ آ جاتا ہے. براہ مہربانی اس کا حل بتائیں. اس کا حل یہی ہے کہ آنے دیں چہرہ, اس چہرے کو ہٹانے کی کوشش نہ کریں. آپ کو ذمہ اللہ نے جو شریعت نے جو کام لگایا آپ اس کام کو فوکس کریں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, زکوٰۃ دیں, جو چہرے آتے رہیں آنے دیں, اس سے کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. محمد تسلیم اختر انڈیا سے, شریعت میں بیوی کو کس بات پر مارنے کی اجازت ہے اور کہاں پر اور کتنا؟ اس پر میں تفصیلی بیان کر چکا ہوں کہ کن صورتوں میں شریعت نے بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے. میں کیونکہ یہ بہت پیچیدہ ٹاپک ہے, اس پہ میں نے ادھوری بات کی تو لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, بیویوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسلام میں بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کو اچھا عمل نہیں سمجھا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, حالانکہ آپ کی 9 بیویاں تھیں ایک وقت میں, پھر بھی کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. تو بعض صورتوں میں بہرحال اجازت دی ہے شریعت نے. اب اس پہ میرا تفصیلی بیان ہے, آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں, مل جائے گا آپ کو. اصل یہی ہے کہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے, محبت کے ساتھ رہا جائے. وہ باندھی نہیں ہے, لونڈی نہیں ہے, وہ آپ کی شریک حیات ہے, اس کو رسپیکٹ دیں آپ. لیکن بعض صورتوں میں بہرحال شریعت نے گنجائش دی ہے اعتدال کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کی, کیونکہ سربراہ کو اگر اجازت ہی نہیں ہوگی کہ وہ اپنا حکم زبردستی منوا سکے تو پھر وہ سربراہ نہیں ہے. گورنمنٹ سربراہ ہے نا, تو گورنمنٹ کو یہ اجازت ہے کہ جب کوئی وہ ایسا لا جو ہمارے فائدے کے لیے جب وہ گورنمنٹ دیتی ہے, اگر ہم اس کو نہیں فالو کرتے تو گورنمنٹ کو یہ اجازت ہے کہ وہ پنشمنٹ دے سکتی ہے, سزا دے سکتی ہے. تو مرد بھی گھر کا سربراہ ہوتا ہے, گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے. تو شریعت نے مرد کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ اگر آپ کے ماتحت جائز باتوں میں بھی آپ کی بات نہیں مان رہے اور اس سے فسادات ہو رہے ہیں تو حتی الامکان تو برداشت کریں آپ. سب گھروں میں سب کچھ اونچ نیچ چلتی ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے اس میں شریعت نے پھر اجازت دی ہے, مرد کو یہ اتھارٹی دی ہے, وہ اعتدال کے ساتھ ہاتھ اٹھا سکتا ہے. تو اس پر میرا تفصیلی بیان ہے, آپ وہ سن لیں. اور ایسے پرسنل لوئیت کے مسائل چینل پہ نہ پوچھا کریں, کیونکہ میں جب بتاؤں گا تو اس سے جو پہلے ہی سے ظالم جابر مرد ہیں نا, جو بد اخلاق ہیں, وہ جری ہو جاتے ہیں اپنی بے گناہ عورتوں پہ اور ظلم بڑھ جاتا ہے. کچھ مرد ویسے ہی جنگلی ہوتے ہیں, وہ گاؤں دیہاتوں میں بہت اس طرح بعض علاقوں میں ظلم ہوتا ہے, کوٹتے ہیں ڈنڈوں سے بلا وجہ ایک ذرا سی باتوں پہ, تو وہ اور جری ہو جاتے ہیں پھر ان چیزوں سے. تو ایسے موقع پہ اپنے حالات بیان کر کے کسی مفتی سے اپنے پرسنل حیات کہ بھئی میری بیوی کے یہ حالات ہیں, تو ایسی صورت میں کیا شریعت مجھے اجازت دیتی ہے کہ اس پہ میں سختی کر سکتا ہوں. تو پرسنل اپنے حالات کال کر کے یا کسی کو بتا کے, جو ماہر مفتی ہو اس کو بتا کے اس سے شرعی حکم پوچھنا چاہیے, کیونکہ ہر ایک کے حالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں.
ایک آدمی دبئی میں ہے, اس کی شادی کو 15-16 سال ہو گئے ہیں, اس کے 3 بچے بھی ہیں, 3-4 بچے بھی ہیں. اب ایک عورت نے جو ان کے رشتہ دار ہے یہ بتایا کہ اس آدمی نے اور اس کی بیوی نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے. تو اب کیا کرنا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا. اس خاتون کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. شادی ہو گئی, 4 بچے ہو گئے, اب آ کے بتا رہی ہے, تو یہ اس بات کا کوئی شریعت میں اعتبار نہیں ہے. اگر پہلے سے مشہور ہو کہ ان دونوں نے بچپن میں ایک عورت کا دودھ پیا ہے تو دونوں میں علیحدگی کرائی جائے گی. اور اگر بعد میں آ کے کسی نے بتایا تو شرعی گواہی کا ہونا ضروری ہے. باقاعدہ پراپر 2 مرد گواہی دیں جنہوں نے اپنی جو یعنی ثقہ ہوں, یا عورتیں گواہی دیں, کوئی ایک عورت نہیں ہے تو ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں, یعنی گواہی کا نصاب مکمل ہونا چاہیے. تو ایسے ایک عورت کے کہنے سے اب نہیں ہو سکتا کچھ بھی. تو یہ اطمینان کے ساتھ میاں بیوی کے طور پہ زندگی گزاریں, اور اس خاتون سے کہیں کہ اب آپ جو ہے نا پھوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرو میاں بیوی کے رشتے میں. بالفرض اگر آپ کو علم ہے کہ پیا بھی ہے تو آپ سے اس بارے میں اب سوال نہیں ہوگا, کیونکہ شریعت نے ہمیں ایک عورت کی گواہی پہ فیصلہ کرنے کے حکام دیے نہیں ہیں, تو ہم شریعت کے مکلف ہیں. اگر آپ کو یقین بھی ہے نا کہ پیا ہے تو بس اللہ کی نظر میں یہ میاں بیوی ہی ہیں, بہن بھائی نہیں ہیں. قاری صاحب کا بچوں کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے, اس زمانے میں بالکل ناجائز ہے. ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے. اس میں میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, وہ میں نے کسی کے ذمہ لگا دیا کہ وہ چلا بھی دیں. اس زمانے میں بالکل اجازت نہیں ہے. جعفر اقبال ہنگو سے پیسے جمع کر کے کرکٹ ٹورنامنٹ کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے, لیکن جوا جائز نہیں ہے. ہوتا یہ کہ پیسے جمع کر کے کھیلتے ہیں تو جو ٹیم جیت جاتی ہے سارے اس کو دے دیتے ہیں, تو یہ جوا ہے.